السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرنے کی 11 سنتیں۔ دعا سب سے اہم عبادت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، دعا تمام عبادات کا مغز ہے، کیونکہ عبادت سے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ دعا میں تو سب سے زیادہ عاجزی پائی جاتی ہے، لہذا دعا کو تمام عبادات کا مغز قرار دیا۔ یعنی جس طرح جسم کے تمام اعضاء میں مغز کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح دعا کی اہمیت تمام عبادات کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی دعا کے ذریعے بندے اپنی تمام حاجتیں ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروا لیتا ہے۔ دعا کرنے کے بھی آداب ہیں جن کا ہمیں دعا مانگتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو حرام کھانے پینے سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ حرام کھانے پینے سے ہم بچیں۔ سنت نمبر 1، دعا کی قبولیت کے جو اوقات اور مقامات ہیں، ان موقع پر خصوصی طور پر دعا مانگنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اس وقت اور ان جگہوں پر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ مثلا اذان کے بعد، فرض نماز کے بعد، تہجد کے وقت، میدان عرفات میں، مقام ابراہیم پر وغیرہ۔ سنت نمبر 2، دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں کو سینے یا کندھوں تک اٹھائیں، دونوں ہاتھ آپس میں ملے ہوئے ہوں، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھیں، ہتھیلیوں کا رخ منہ کی طرف رکھیں۔ سنت نمبر 3، ہاتھ اٹھانے کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر استغفار پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، کیا خبر کسی قبولیت کی گھڑی میں وہ بد دعا قبول ہو جائے۔ سنت نمبر 4، دعا اور استغفار کے الفاظ 3 مرتبہ دہرائیں، یہ سنت ہے۔ سنت نمبر 5، اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ سنت نمبر 6، نہایت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص شک کے ساتھ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگتے ہوئے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ بعض اوقات دعا میں جو کچھ ہم مانگتے ہیں ہمیں وہی مل جاتا ہے، بعض اوقات اس کے بدلے کوئی اور بہتر چیز مل جاتی ہے، بعض اوقات اس کا اجر آخرت میں جمع ہو جاتا ہے۔ سنت نمبر 7، ہر دعا کے شروع آخر میں درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ادب، دعا سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ سنت نمبر 8، رو رو کر دعا مانگیں، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں، دعا میں کوئی گناہ کی چیز نہ مانگیں۔ ادب، دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا مستحب ہے، اسی طرح وضو کر کے صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا مانگنا بھی مستحب ہے۔ ادب، انبیاء علیہ السلام اور خدا کے نیک برگزیدہ بندوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی مستحب ہے، مگر یاد رکھیں کہ ان سے براہ راست ہرگز نہ مانگیں، کیونکہ ایسا کرنا شرک ہے۔ شرک بہت ہی عظیم گناہ ہے، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ سنت نمبر 9، آخر میں آمین کہہ کے دعا ختم کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ سنت نمبر 10، جب دعا ختم کریں تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر مل لیں، کیونکہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ باپ کو اپنی اولاد کے لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سنت نمبر 11، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کریں، کیونکہ وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ فرشتہ دعا کرنے والے کے لیے بھی اسی چیز کی دعا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آداب کی اور سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔